لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو میرے دوستو، جب دین کی تکمیل ہو گئی، جب دین مکمل ہو گیا، جب اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا فرما دیا، تو اب کوئی کہے کچھ کچھ عطا فرمایا، سب کچھ عطا نہیں فرمایا، اور پھر ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کرے، تو میں کہتا ہوں اس ختم نبوت کانفرنس پر نہ جاؤ، اس ختم نبوت کانفرنس میں آؤ جہاں محفل میلاد بھی ہوتی ہے اور آقا کے علم غیب کے ترانے بھی ادا پہ جاتے ہیں اس محفل میلاد میں، کیونکہ میلاد اور ختم نبوت کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں چونکہ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، غلام قادیانی کہے گا عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، حضور نے فرمایا میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، لا نبی بعدی، یہ لا نفی جنس کا ہے، نبی اس کا اسم ہے، بعدی کا متعلق کیا ہے، بعدی کا متعلق کیا نکالیں گے ہم؟ لا نبی بعدی، اس کا متعلق کیا ہوگا، یعنی لا نفی جنس کی خبر کیا ہوگی؟ اگر آپ کہیں ثابت لا نبی ثابت بعدی یا لا نبی نازل بعدی، تو اس کا مطلب ہوگا حضور ارشاد فرما رہے میرے بعد کوئی نبی ثابت نہیں ہے، کسی نبی کا ثبوت نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یا آپ کہیں لا نبی یا نازل بعدی، تو نبی تو آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ثابت تو ہے، نازل بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو متعلق کیا ہونا چاہیے؟ کیا متعلق ہونا چاہیے؟ لا نبی بعدی، تو بعدی کا متعلق زندہ باد، جیو سلامت رہو۔ کہاں سے سنا ہے آپ نے؟ کہاں سے سنا ہے آپ نے؟ آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ مجھے سے سنا ہے، اللہ سلامت رکھیے آپ کو۔ لا نبی مولود بعدی، کیا سننے آپ نے کیا عرض کر رہا ہے؟ لا نبی مولود بعدی، میرے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا۔ کیا سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لا نبی، آپ کو پتا چلا کہ میلاد اور ختم نبوت کا کس قدر گہرا تعلق ہے۔ لا نبی مولود بعدی، متعلق نکالنا ہے تو مولود کو نکالو، لا نفی جنس کی خبر کیا ہے؟ مولود، میرے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا، یعنی آئے گا، عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ کا نزول ہے، عیسیٰ کا ثبوت ہے، عیسیٰ کا وجود ہے، وہ آئیں گے لیکن ان کا میلاد نہیں ہوگا، میلاد پہلے ہو چکا، ان کی آمد ہوگی۔ اسی لیے ہم محافل میلاد کا انعقاد کر کے بتاتے ہیں کہ ختم نبوت سے وفا کی تو میلاد والوں نے کی ہے۔ کوئی کہے نا کہ لا نبی یا بعدی کا مطلب کیا ہے، تو صرف یہ نہ کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کہو حضور کے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہے۔ ہاں، کسی نبی کا میلاد نہیں ہے، اسی لیے ہم محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے ہم محافل میلاد کا انعقاد کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میلاد والا آ گیا ہے، اب کسی اور نبی کا میلاد نہیں ہوگا، اب کسی اور نبی کا میلاد نہیں ہوگا۔ اور میلاد کا بڑا گہرا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں سے بھی۔ مستشرقین کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے سیکھیں، حضور اس دنیا میں چونکہ غیر مسلموں سے، اورینٹلسٹ سے، ایتھیسٹ سے جب ہماری بات ہوتی ہے جو قرآن و سنت کو نہیں مانتے، وہ ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ایک انتہائی انٹیلیجنٹ انسان مانتے ہیں، اور یہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو آج کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں حضور کو ہم بڑا ذہین انسان مانتے ہیں، اس پر بھی میں کلام کروں گا، اور اس پر ختم نبوت کا اس سے کیا تعلق ہے، اس پر بھی انشاءاللہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اب میں آپ کا ریاکشن دیکھ کر انشاءاللہ گفتگو جاری کروں گا کہ آپ کیا علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں یا عشق و محبت کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا ریاکشن بتائے گا ہاں کہ علم سننا چاہتے ہیں یا آپ محبت سننا چاہتے ہیں، جوش و جذبہ سننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا ریاکشن بتائے گا، اس پہ میں اندازہ لگا لوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مستشرقین کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، ان کو ایک انٹیلیجنٹ پرسنالٹی مانتے ہیں، دنیا میں آئے بہت ذہین انسان تھے، بہت ذہین تھے، اس قدر ذہین تھے کہ بہت کم وقت میں اپنے مشاہدات سے بہت کچھ سیکھ لیا، بہت علوم سیکھ لیے، اور ذاتی تجربات سے اس دنیا سے اتنا کچھ سیکھا کہ مستقبل کی باتوں کو پریڈکٹ کیا، ایسی ایسی پیشن گوئیاں کی کہ لوگوں نے دیکھ کر ان کو قبول کر لیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہم ان کو انتہائی ذہین شخص تو مانتے ہیں لیکن نبی نہیں مانتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آ کر دنیا سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کم وقت میں سیکھا۔ پھر کچھ لوگوں نے، کچھ کافروں نے، کچھ غیر مسلموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا ذہین ترین انسان کہا، لیکن جھوٹا بھی کہا ذہین ترین تھے لیکن نبوت کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ جس طرح یہ غلام قادیانی کے لوگ کہتے ہیں، ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں، روتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق پر حضور کی نعتیں لکھتے ہیں، اور وہ بابا رو رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، ہم حضور کے ماننے والے ہیں۔ اور ہمارے سیدھے سادے لوگ بیچارے وہ جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنا بڑا عاشق مصطفیٰ ہے کہ ہماری آنکھوں سے اشک نہیں بہتے حضور کی محبت میں، اور یہ قادیانی ہو کر حضور کی محبت میں روتا ہے اور پھر حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، ایسے انداز میں شانیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اتنے عظیم ہیں کہ انہوں نے مہر لگائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ہمارے لوگ اور خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت سارے کلمہ کو مسلمان بھی نہیں کہتے کہ حضور کی مہر سے 1,24,000 انبیاء ہے، یہ تو کہتے ہیں اللہ نے بھیجے، اور یہ قادیانی کہہ رہے ہیں حضور نے بھیجے، لیکن اس کے بعد پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں 1,24,000 حضور کی مہر سے آئے، پھر ایک ہمارا بھی آیا، قادیانی بھی آیا۔ تو یہ ان کا مکر ہے، یہ ان کا فریب ہے۔ اسی طرح ان کفار، ان مرتدوں کا یہ فریب ہے، یہ اس طرح ہمارے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بیشتر غیر مسلم بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم حضور کو بہت ذہین مانتے ہیں، بہت ذہین ہیں، لیکن نبی تو نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا، دنیا سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کم وقت میں سیکھا۔ ہم کہتے ہیں اسی لیے ہم سیرت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد بھی کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد بھی ضروری ہے، لیکن جو کام میلاد مصطفیٰ کی محافل سے ہوتا ہے وہ سیرت مصطفیٰ کانفرنس سے نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات بیان کی جاتے ہیں۔ اب توجہ فرما رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہا حضور دنیا میں آئے 40 سال تک زمانے سے بہت کچھ سیکھتے رہے، اس قدر سیکھا جادو بھی سیکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا۔ میں کہتا ہوں وہ جو سیکھا تو 40 سال میں سیکھا ہوگا نا، وہ جو معجزات 40 سال میں زمانے سے سیکھ کر لوگوں کے سامنے اظہار کیا، کچھ نے کہا ملک شام میں تشریف لے گئے وہاں سے سیکھا، لیکن جو میلاد کے معجزات محافل میلاد میں بیان کیے جاتے ہیں یہ کس سے سیکھے؟ آمنہ کا لال آسمان سے آتا ہے، آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آقا کی آمد ہوتی ہے، سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے اندر سے نور نکلا، اس نور کی برکت کیا تھی؟ اس نور کو دیکھا، اس نور کی برکت سے میں نے مکے میں رہتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پائیدار ختم نبوت۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مستشرقین کا، اورینٹلسٹ کا یہ معروف اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو بھی سیکھا علیہ باللہ اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو متاثر کیا۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فلاں معجزات کا
مشاہدہ غیر مسلموں نے کیا اور اسلام کو قبول کیا، تو یہ ایک جواب دیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ذہانت پر تو دلالت کرتا ہے لیکن نبوت پر دلالت نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جب کوئی غیر مسلم محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے اور حضور کے میلاد کے معجزات سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میرے اندر سے، میرے بطن اطہر سے ایک نور نکلا اور اس نور کی برکت سے شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے گرد تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بلند پہاڑ ہیں، تو سیدہ آمنہ نے ان پہاڑوں میں سے ملک شام کو کیسے دیکھ لیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑے بڑے بلند پہاڑ ہیں، سیدہ آمنہ کی نگاہ ان پہاڑوں میں سے کیسے گزر گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو لائٹ ہے نا، روشنی، اس روشنی کے متعلق آج کا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ جب یہ روشنی بہت پاورفل ہو جائے، اس کی پاور بہت زیادہ ہو جائے تو یہ کثیف چیزوں کو بھی ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے، لطیف بنا دیتی ہے۔ جو ایکس رے کا تصور ہے نا، ایکس رے کو کیسے ایجاد کیا گیا؟ ہاں، ایک روشنی ایک لکڑی پر پڑی، وہ غیر مسلم اس نے دیکھا کہ اس کی جب پاور بڑھتی ہے تو اس لکڑی کو سی تھرو بنا دیتی ہے۔ پھر وہی مشاہدہ لوہے پر کیا گیا اور وہ حیران ہو گئے کہ لوہا بھی ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، لطیف گویا کہ ہو گیا کہ روشنی لوہے پر پڑتی ہے اور لوہے میں سے گزر جاتی ہے۔ تو انہوں نے پھر ایکس ریز کو انوینٹ کیا۔ ایکس ریز کے ذریعے آپ کے جسم پر وہ روشنی پڑتی ہے اور آپ کے جسم کے اندر تصویریں بنا لی جاتی ہیں اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیا بیماری ہے، آپ کے جسم میں کیا بیماری ہے۔ میں کہتا ہوں ہے نادان انسان، تو حضور کو بشر بشر کہتا آیا ہے، کاش تو نے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو بھی پڑھا ہوتا۔ جب آمنہ کہتی ہے کہ میرے اندر سے نور نکلا اور اس نور کی برکت سے سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ کیسے دیکھ لیا؟ میں کہتا ہوں جب یہ دنیا کا نور، دنیا کی روشنی جب پاورفل ہو جائے تو اس لکڑی کو سی تھرو بنا دیتی ہے، لوہے کو لطیف بنا دیتی ہے۔ تو آمنہ کے لال کا نور جب مکہ کے پہاڑوں پر پڑا تو ان مکہ کے پہاڑوں کو ایسا سی تھرو بنا دیا کہ آمنہ کے لال کے نور کو آمنہ نے دیکھا تو آمنہ نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا، شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اگر سیدہ آمنہ مکہ میں ہے اور نور مصطفیٰ کی برکت سے بیٹھی ہوئی مکہ میں ہے، نور مصطفیٰ کی برکت سے ملک شام کو دیکھ سکتی ہے، تو میں کہتا ہوں انہوں نے تو نور مصطفیٰ کو دیکھا، جو نور مصطفیٰ کو دیکھے مکے سے ملک شام کو دیکھ لے تو اس نور کے مشاہدے کا عالم کیا ہوگا؟ جو اس نور کو دیکھے اس کے مشاہدات کا عالم یہ ہے، مکے میں ہو تو شام کو دیکھ لے اس نور کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نور مدینے میں ہے تو سانگلا ہل والوں کی ختم نبوت کانفرنس کو دیکھ۔ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم مستشرقین کو یہ جواب دیتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور نے زمانے سے سیکھا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں زمانے سے تو اس وقت سیکھا ہوگا نا جب دنیا میں ظاہری طور پر مقیم رہے، وہ تو دنیا میں آتے ہیں، پھر فوراً کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے حوریں آتی ہیں، حوریں جنت سے آتی ہیں، آقا کو مشروب پلاتی ہیں، آقا کے سامنے مختلف قسم کے مشروب پیش کیے جاتے ہیں اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی جاتی ہے۔ ابھی آقا کا میلاد ہوا، ابھی ننھے محمد عربی اس دنیا میں آئے اور میلاد کے بعد فوراً ایک بادل آتا ہے، آقا کو اٹھاتا ہے، آسمانوں کی سیر کراتا ہے، جنات سے تعارف کرایا جاتا ہے، انبیاء سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ معجزات کا ظہور آقا سے کیسے ہوا؟ پھر آقا واپس آتے ہیں۔ سیدہ شفا کہتی ہے جب آسمانوں کی سیر کر کے جب جنات سے تعارف ہو گیا، جب انبیاء سے تعارف ہو گیا، آقا واپس آتے ہیں۔ ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سبز لباس میں ملبوس ہے، آتے ہی سجدہ کرتے ہیں، آتے ہی سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں کچھ پڑھ رہے ہیں،
कुछ पढ़ रहे हैं। कहा मैंने कान लगाकर सुना, पढ़ क्या रहे हैं? हुजूर की दुआ क्या है? उस नन्हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर क्या दुआ है? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। फिर अल्लाह ने भी जिब्रील से इरशाद फरमाया, है जिब्रील देख देख इस मंजर को, अगर मेरा मोहम्मद अपने मिलाद के वक्त उम्मत को नहीं भूला तो क़यामत के रोज कैसे भूलेगा? वाह वाह वाह, बहुत खूब, बेशक। मैं कहता हूँ कुछ लोग कहते हैं अच्छा ठीक है मिलाद मनाते हो तो मना लो, लेकिन मिलाद की महफिल का इनेकाद 12 रबीउल अव्वल को ना किया करो, जब भी करना चाहो करो। हम कहते हैं हमारी हर महफिल मिलाद है, हमारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी महफिल मिलाद है। हमारे यहाँ तो जिन अरब ममालिक में मैं पढ़ा हूँ वहाँ तो शादी भी होती है, उसको भी मिलाद मुस्तफ़ा का नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि शादी के दिन भी, वलीमे की महफिल में भी हम मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करेंगे। लेकिन तुम्हें 12 रबीउल अव्वल से क्या तकलीफ है? 12 रबीउल अव्वल से क्यों डरते हो? 12 रबीउल अव्वल से क्यों चिढ़ते हो? तुम्हारी लुगत में कहता हूँ 12 रबीउल अव्वल तुम्हें क्यों तकलीफ देता है? अरे 12 रबीउल अव्वल से दुश्मनी क्यों? क्या तुमने अल्लाह के कलाम को नहीं सुना? फरमाया है जिब्रील देख ले मेरा प्यारा अपने मिलाद के दिन उम्मत को नहीं भूला तो क़यामत के रोज कैसे भूलेगा? अरे मैं बताना चाहता हूँ, अरे उम्मतियों अगर हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से इश्क है तो हुजूर की बारगाह में आज ये इरादा करो और आज ये नियत कर लो, आका अगर आप 12 रबीउल अव्वल को हमें नहीं भूले, आप नबी होकर 12 रबीउल अव्वल को उम्मती को नहीं भूले तो उम्मती होकर 12 रबीउल अव्वल को नबी को कैसे भूलेगा? हम आका की मिलाद के तराने अलापते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों इस बज़्म मिलाद से हम मुस्तशरिकीन का रद्द भी करते हैं, हम ओरिएंटलिस्ट का रद्द भी करते हैं, हम एथियस्ट जो इस्लाम जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं हम उनको भी मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल से जवाब देते हैं। हम कहते हैं तुम बताओ इन सारे मौजज़ात का ज़हूर हुआ कैसे हुआ? आका का मिलाद हुआ, वक्त मिलाद जब दुनिया से कुछ सीखने का वक्त ही नहीं मिला, अभी आए ही हैं, अभी मिलाद हुआ ही है, वो इतने मौजज़ात दिखा रहे हैं। और फिर देखो आका की सूरत को देखो, आका की शक्ल को देखो, आका का मिलाद हुआ, खतना पहले से हो चुका है, आका का मिलाद हुआ कंगी पहले से हो चुकी है, आका का मिलाद हुआ सुरमा पहले से हो चुका है, सुरमा आंखों में है, कंगी पहले से कुदरती तौर पर हो चुकी है। मैं कहता हूँ अल्लाह पैगाम देना चाहता है आमिना तू मेरे नबी मेरे हबीब की आंखों में सुरमा नहीं डालेगी, तू मेरे हबीब की कंगी नहीं करेगी। है आमिना जो दुनिया को संवारने के लिए आया है उसे दुनिया संवारती नहीं, जो दुनिया को सिखाने के लिए आया है उसे दुनिया सिखाती नहीं, जो दुनिया को इल्म देने के लिए आया है वो दुनिया से इल्म हासिल नहीं करता। है आमिना तू मेरे हबीब को क्या संवारेगी? अरे जो दुनिया को संवारने के लिए आया है उसे अल्लाह की कुदरत खुद संवार कर भेजती है। जो अल्लाह की बारगाह से संवर के आए हैं, हाँ अल्लाह ने संवार कर भेजा है अपने हबीब को, वो सारे उलूम अता फरमा कर भेजा है अपने हबीब को, इजमाली उलूम फिर कुल्ली, जब मुकम्मल कुरान करीम नाजिल हो चुका। मेरे दोस्तों मैंने कहा मिलाद का भी ताल्लुक, और फिर मिलाद की महफिल में जिस तरह आज अभी सिर्फ मिलाद का जिक्र हुआ तो अकायद के कितने मसाइल की वजाहत हो गई। ये लोग जिन्होंने दरवाजे खोले हैं इन गुस्ताखों के लिए, इनकी पहचान सबसे अहम है क्योंकि इनकी बीमारी मुतअद्दी है। क्यों? हर चंद के कादियानियत बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन जब इंसान आज़ाद ख्याल हो जाए ना इन एतराज़ात की बुनियाद पर तो रफ्ता रफ्ता वो कादियानियत को भी कबूल कर लेता है। वगरना नेचुरली हमारे उलमा की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस की बुनियाद पर, अहले हक की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस की वजह से लोग कादियानियत से नफरत करते हैं, ओपन बॉयकॉट करते हैं, ओपनली बाइकॉट करते हैं कादियानियों का।
لیکن ان گستاخوں کے قریب جب جاتے ہیں، جب ٹی وی چینلز پر ان کو سنتے ہیں تو رفتہ رفتہ قادیانیت سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کی سازش ہمیشہ سے رہی ہے۔